السلام علیکم ڈیئر سی ایس ایس اسپائرنٹس، امید ہے آپ سب کی تیاری بہترین زور و شور سے جاری ہوگی۔ آج آپ کو ذرا ریٹن ایگزام کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی تھوڑی تصویر دکھاتے ہیں۔ تو ہوتا اس طریقے سے ہے کہ جی آپ کے ریٹن ایگزامز ہو گئے، سپوز آخری پیپر دے کے آپ آ گئے۔ اس کے بعد آپ سوچیں گے کہ بھئی اب زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کے بعد اب ہم کیا کریں آگے؟ آیا بیٹھے رہیں، انتظار کرتے رہیں، اپنے آپ کو بزی رکھیں، کیا کریں آگے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ڈھیر سارے سوالات۔ تو سب سے پہلے تو کرنا یہ ہے کہ جب آپ ایگزام دے کے آخری پیپر دے کے آ جائیں تو سب سے پہلے تو خود کو شاباشی دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے پچھلے اتنے مہینوں کی سٹرگل کے بعد فائنلی وہ پیپرز دے دیا، اور اس کے بعد آپ کو آبویسلی یو ڈیزرو اے بریک۔ آپ اس کو سیلیبریٹ کریں۔ دیکھیں، سیلیبریٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو، چھوٹی چھوٹی خوشی کو۔ اس سے نا آپ کو اپنی سیلف ورتھ کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے۔ بے شک جائیں بیکری سے کچھ چھوٹا موٹا سینڈوچ خرید کے، کچھ بھی اکیلے میں بیٹھ جائیں کسی پارک میں، کسی بھی جگہ، کسی ریسٹورینٹ میں جا کے، بے شک کسی کیفے میں بیٹھیں، چائے شائے منگوائیں، بالکل ریلیکس، اور تھوڑا نا اس چیز کو فیل کریں کہ اتنا ایک لمبا پروسیس تھا، سب کچھ تھا، اور آپ نے ماشاءاللہ وہ ایگزامز دے دیے۔ تو پہلا آپ کا آبجیکٹیو تو کلیئر ہو گیا جی، ایگزام دینے کا۔ اب اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ آپ کا سب سے مشکل مرحلہ سٹارٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے صبر کا۔ آپ کو صبر کرنا پڑے گا اپنے ریٹن ایگزامز کے رزلٹ کا۔ اب اس بیچ میں نا دو تین چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کی جا سکتی ہے کہ بس آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیں، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈ لیں، ٹھیک ہے، کچھ پروڈکٹیو کرتے رہیں، ٹھیک ہے، ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل فری لانسنگ کر سکتے ہیں، لیٹ سپوز، تو جاری رکھیں۔ موویز وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں، سیزنز وغیرہ وہ پینڈنگ جو آپ 7-8 مہینے سے نہیں دیکھ پائے تھے، وہ دیکھیں۔ بکس آپ فار ایگزامپل ناولز وغیرہ پڑھنے کا آپ کو شوق تھا، آپ نہیں پڑھ پائے، آپ زیادہ ایکیڈیمک بکس وغیرہ میں لگے رہے پچھلے 7-8 مہینے، تو آپ ناولز وغیرہ پڑھنا شروع کریں۔ جتنے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو سی ایس ایس کی پریپریشن کے دوران آپ کے ذہن میں آتی تھیں کہ یار میں کاش یہ کرتا وہ کرتا، تو کریں، ٹریول کریں، ادھر ادھر جائیں، تھوڑا ٹائم دیں، مہینہ ڈیڑھ اپنے آپ کو نا بالکل ریلیکس کریں، ایزی رکھیں۔ اس کے بعد آپ ایسا کریں کہ سوچیں لیٹ سے کہ انشاءاللہ آپ کا ریٹن ایگزام کلیئر ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ کا زیادہ ٹائم ہوگا نہیں، آپ کا سائیکولوجیکل، پھر میڈیکل ہوگا، سائیکولوجیکل ہوگا، انٹرویو ہوگا، تو آپ یہ ذہن میں رکھ کے دوبارہ سے بیٹھ جائیں کہ بھائی انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا تو انشاءاللہ کلیئر ہم کر لیں گے، پورا اپنا ایک بلیف ہونا چاہیے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے نا واپس ذرا سے فارم میں آ جائیں، اس پرسپیکٹیو کے ساتھ کہ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں خود کو۔ کرنٹ افیئرز وغیرہ، کرنٹ افیئرز ان اے سینس کہ آپ اخبار وغیرہ پھر سے ذرا پڑھنا شروع کر لیں، کوئی ایک آدھ میگزین اٹھا لیں کسی بھی کرنٹ افیئر ریلیٹڈ، وہ پڑھیں، تاکہ انشاءاللہ کل کو جب آپ کا ریٹن ایگزام آیا آپ کلیئر کر جائیں، تو اس کے بعد جب انٹرویو کا پروسیس ہوگا تو ابھی سے اس کی آپ کی تھوڑی بہت تیاری سٹارٹ ہوگی ہو۔ ایک تو یہ چیز آپ کو تھوڑا انگیج رکھے گی، اور خدا نخواستہ ورسٹ کیس سینیریو، آپ کا ریٹن ایگزام کسی بھی ریزن کی وجہ سے لیٹ سے نہیں کلیئر ہو پایا، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن ریئلسٹکلی آبویسلی ہمیں اس چیز کے لیے بھی پریپیئرڈ رہنا ہوتا ہے ورسٹ کیس سینیریو کے لیے۔ تو وہ جو آپ نے بیچ میں ہلکا پھلکا پڑھنا شروع کیا ہوگا، اس سے آپ کو مومنٹم نہیں ٹوٹے گا، تو آپ دوبارہ اٹیمپٹ کریں۔ آپ نے اتنی تیاری کی ہے تو ایک چھوٹے سے مس صاحب کی وجہ سے اپنا ٹارگٹ نہ لوز کریں، آپ اس کو جاری رکھیں۔ تو بہرحال سپتمبر اکتوبر تک آپ کا یہ تھوڑا سا فیز چلے گا، اور اس بیچ میں نا آپ کے بڑے موڈ سوئنگز بھی ہوں گے بڑے لوگوں کے، کبھی بہت ایک دم سے آپ کو فلیش بیکس ہوں گے کہ یار فلانے پیپر میں فلانے پارٹ میں نے یہ ایک بونگی مار دی تھی، تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ڈونٹ وری، کوئی پرفیکٹ پیپر نہیں ہوتا، دیر از نتھنگ ایز اے پرفیکٹ پیپر۔ سوشل سائنسز میں دیر آر نو رائٹ اور رانگ آنسرز۔ آپ نے کسی بھی پرسپیکٹیو سے ایز لانگ ایز اپنی بات کلیئر کی ہے وہاں پہ بتائیے ایگزامینر کو، اور اس کو لاجیکلی انالائز کر کے پروو کیا، سو ڈونٹ وری، ٹھیک ہے۔ چھوٹے موٹے ایررز تو ہوتے ہیں ہر پیپر میں، تو پریشر نہیں لینا، پریشر ہینڈلنگ کا وہ فیز ہوگا بیسیکلی۔ اب چلیں جی، آپ کا ریٹن رزلٹ آ گیا، انشاءاللہ آپ نے کلیئر کر لیا، اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا یہ جی کہ کچھ دن بعد آپ کو موصول ہو جائے گا ایک لیٹر، جس میں آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ بھئی آپ کا یہ میڈیکل اس تاریخ کو ہے، اس جگہ پہ ہے، اور یہ ٹیسٹ ہیں جو کہ آپ نے کسی گورنمنٹ ہاسپٹل سے کروا کے اپنے ساتھ لے کے آنے ہیں۔
تو وہ کچھ بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ آپ ساتھ لے جاتے ہیں. اب وہاں پہ جب آپ کا میڈیکل ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کا ویٹ چیک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کی رپورٹس دیکھی جاتی ہیں، آپ کی آئی سائٹ چیک کی جاتی ہے. تو بہت کوئی ریئر کیسز میں سوٹیبلٹی لگ سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کو کلر بلائنڈنس کا ایشو ہے تو مے بی کہ اس کو شاید ریلوے نہیں ملتی آئی گیس، اور کچھ اور اس طریقے کے نا کوئی میڈیکل میں اگر خدا نخواستہ کسی کوئی ایسی کمپلیکیشنز ہوں جو کسی خاص پرٹیکولر سروس گروپ کے لیے پھر آپ کو تھوڑا سا پرابلم فیس کرنا پڑے، تو وہ پھر سوٹیبلٹی لگا دیتے ہیں کہ بھئی ہماری میڈیکل بورڈ کی ریکمنڈیشن میں یہ والا جو گروپ ہے اس کے لیے نہ کنسیڈر کیا جائے. اینی ویز بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں، اللہ کرے وہ سب کا کلیئر ہو جائے. اور اگر اوور ویٹ ہیں یا انڈر ویٹ ہیں تو وہ آپ کو تھوڑا ٹائم دیں گے، 2 مہینے 2.5 مہینے، ٹھیک ہے، کہ آپ وہ چیز کو ریکٹیفائی کریں اور ٹھیک کر لیں. اچھا جی، اس کے بعد کرنا یہ جی کہ میڈیکل ہو گیا آپ کا، کلین چٹ مل گئی. اب آپ نے تھوڑا سا مزید صبر کرنا ہے. آپ کو سائیکولوجیکل کا لیٹر آئے گا. سائیکولوجیکل کے 2 دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلا دن جو ہوتا ہے وہ سارا ریٹن ہوتا ہے. آپ 6-6.5 گھنٹے کے لیے بالکل وہاں پہ جا کے آپ بالکل آپ کی ڈفرینٹ اس میں آپ کو دیے جاتے ہیں پریکٹس ایکسرسائزز دی جاتی ہیں بیسیکلی، اور وہاں پہ آپ کو کویشچن پیپرز وغیرہ ملیں گے جن کو آپ نے سالو کرنا ہوتا ہے. وہ CSS ٹائپ کویشچن پیپر نہیں ہوتے، وہ بیسیکلی پرسنالٹی اسیسمنٹ کے کویشچن ہوتے ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ جا کے کوئی بھی آن لائن پرسنالٹی اسیسمنٹ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو کوئی پکچر دے دیں گے، اس پکچر کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں کوئی سٹوری آ رہی ہے تو وہ آپ سٹوری وہاں پہ بتائیں گے. ایک آٹو بایوگرافی ہوتی ہے کہ آپ اپنے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ بتائیں، کچھ یونیک بتائیں، ٹھیک ہے، ادر دین دیٹ کہ آپ نے جو کچھ بتایا ہوگا اپنے پیچھے بایو ڈیٹا وغیرہ میں کچھ وہ انٹرسٹنگ جاننا چاہتے ہیں. پھر کچھ بکس وغیرہ کا آپ بتائیں گے کہ جی آپ سے بکس وغیرہ کا بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کی فیوریٹ بکس کون سی ہیں، کیوں ہیں، آپ نے اسے کیا سیکھا، اس نے آپ کی لائف میں کیسے اثر انداز کیا. پھر اس کے علاوہ آپ کو سینٹینس کمپلیشن کہ آئی ہیٹ ڈیش، آئی لو ٹو ڈیش، ٹھیک ہے. اچھا ٹرکی بھی بڑے ہوتے ہیں کہ آئی ہیٹ مائی فادر بیکاز آف ڈیش. اب آپ سوچیں گے کہ یار اب اس میں اب یہ کیسے لکھوں، تو آپ ایون اس کو بھی پازیٹیو میں بنا سکتے ہیں بیکاز ہی ڈزنٹ ٹیک کیئر آف ہز ہیلتھ. آپ اس کو پازیٹیو میں کنورٹ کرنا ہے. تو اس طریقے کی ڈفرینٹ ایکسرسائز ہوں گی. آپ کو سچویشنل کویشچنز دیے جائیں گے کہ بھائی آپ اس موقع پہ اس سینیریو میں، اور نیچے 3-4 آپشن ہوں گی کہ آپ کیا ڈیسائیڈ کریں گے. تو اس طریقے سے آپ کی ججمنٹ کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہی 5.5-6 گھنٹے کا نا ایک ہوتا ہے، بیچ میں چھوٹی چھوٹی بریکس ہوتی ہیں. پھر سیکنڈ ڈے پہ ہوتے ہیں آپ کی گروپ ایکٹیویٹیز، جس میں آپ کی گروپ ڈسکشن ہوتی ہے جو اردو میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو جو سائیکولوجیکل ہوتا ہے وہ گروپس کی فارم میں ہوتا ہے. 8-9 لوگوں کو، 10 لوگوں کو ایک گروپ میں جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر وہ یہ ساری وہاں پہ انہیں پرفارم کرنی ہوتی ہیں ساری سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کی جو بھی پریکٹسز ہوتی ہیں. اچھا پھر اس میں آپ کی گروپ ڈسکشن، آپ کو ایک اور چیز ہوگی، آپ کو ہر بندے کو ایک ٹاپک دے دیا جائے گا. اسے کچھ لوگ ایکسٹیمپری اسپیچ کہتے ہیں، کوئی ایکسٹیمپور بھی بولتے ہیں کہ جی آپ کو اسی وقت ایک ٹاپک دیا گیا، 2 منٹ کے لیے کمرے سے باہر بھیج دیا گیا، کوئی آپ کے پاس چٹ وغیرہ پینشن کچھ نہیں ہوگا. آپ نے اسی وقت جا کے اپنے برین اسٹارمنگ کرنی ہے، کچھ پوائنٹرز اکٹھے کرنے ہیں اپنے مائنڈ میں، اور آ کے اور پھر آپ نے 2 منٹ کی ایک سارٹ آف ایک اسپیچ سی ڈیلیور کرنی ہے اس ٹاپک پہ. اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایون مائی نیبرہڈ، ٹھیک ہے، یا انٹرنیشنل ریلیشن کا کوئی ٹاپک ہو جائے گا، گلوبلائزیشن، ابون اور ابین، ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی ٹاپک دے دیں گے. سوشو اکنامک چیلنجز آف پاکستان، اس طرح کا کچھ دے دیں گے، کچھ بھی دے دیں گے، جنرل سا ٹاپک، ٹھیک ہے. مائی لائف گولز فار ایگزامپل، یا آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ، اس طرح کا کوئی ٹاپک دے دیں گے. تو آپ نے 2 منٹ میں اس کو لے کے نا کچھ اچھا پازیٹیو میسج کنوے کرنا ہے تھرو یور اسپیچ، اور اس طرح. پھر ایک ہوتا ہے کمانڈ ٹاسک. کمانڈ ٹاسک میں یہ ہوتا ہے جی کہ 8-10 جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ایک فائل دے دی جائے گی، اس میں ایک کیس ہوگا. اس کیس کو آپ نے اینالائز کر کے اور اس کا جو بھی آپ نے سلوشن ہے وہ ڈیوائز کرنا ہے. اور آپ نے پھر اس کے بعد 15 منٹ آئی گیس، مجھے اگر صحیح یاد پڑتا ہے 15 منٹ دیے جاتے ہیں ہر ایک کو، کہ وہ پھر باقیوں کو نہیں پتا کہ آپ کا کیا ٹاپک تھا یا کیا آپ کا کیس تھا. سب کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے 3-4 منٹ میں انہیں سمجھانا ہے کہ آپ کا کیس کیا ہے. پھر آپ ان سے ان کا انپٹ لیتے ہیں کہ آپ سجیشنز دیں اور آپ کی کیا ریکمنڈیشنز ہیں. اور پھر اس کے بعد جو آپ نے پہلے سے اپنی ریکمنڈیشن یا فائنل جو بھی آپ نے اس کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ تیار کیا ہوتا ہے، تو اس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے بہت اچھی ریکمنڈیشن دی ہے وہ بھی انکارپوریٹ کر کے، تو پھر آخری 2-3 منٹ میں آپ بتائیں گے کہ اوکے سو دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو، یا دس از گوئنگ ٹو بی آور پلان آف ایکشن. یہ بہرحال ہو گیا. پھر اس کے بعد جو سائیکولوجسٹ کا ایک پینل ہوتا ہے جو کہ آپ سے انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں.
سمپل آپ کو ٹرکی کویشچنز بھی دیں گے. آپ کا یہ بھی چیک کریں گے کہ آپ کو اگر وہ کوئی آپ کی ایون پولیٹیکل انکلینیشنز بھی وہ آپ کی وہ ذرا کھنگالیں گے کہ بھئی آپ کی کیا پولیٹیکل بلیفس ہیں اور آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ آپ ماڈریٹ ہیں, کیا آپ ذرا پولیٹیکلی ایکسٹریم لیول پہ سوچتے ہیں, کس طریقے سے آپ میں کیا وہ پبلک سروس کا ایلیمنٹ ہے بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ وہ ذرا سا آپ سے 8-10 ایون کچھ لوگوں کا 20-25 منٹ تک انٹرویو چلا جاتا ہے. تو بالکل اسٹے ٹرو ٹو یور سیلف, بالکل آنیسٹلی جو کچھ بتانا ہے وہاں بتانا ہے, اور بالکل ماڈریٹ رہنا ہے. کوئی وہاں پہ جا کے نا جسے کہتے ہیں پھڑ نہیں مارنی, ٹھیک ہے, کوئی اسٹنٹ نہیں مارنا, بالکل جیسے آپ ہیں ویسے رہیں. کیونکہ انہوں نے ان رائٹنگ بھی پہلے دن میں وہ جو کچھ آپ نے انہیں لکھ کے دیا ہے وہ بھی ان کے سامنے کھل کے آ چکا ہے. سیکنڈ ڈے پہ آپ کی انٹرویو میں آپ کی پرسنالٹی بھی وہ مزید اسیس کر لیں گے. تو یہ ساری چیزیں, تو اسی لیے بی آنیسٹ. اور اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں, امپورٹنٹ چیز کہ اگر کوئی ریٹن والے سائیکولوجیکل پارٹ میں کوئی ایک آدھ کویشچن میں کوئی پارٹ رہ جاتا ہے, فار ایگزامپل 20 سینٹینسز آپ کو لیٹ سے اگر 10 منٹ میں انہوں نے کمپلیٹ کرنے کو دیے ہیں اور 4-5 رہ گئے ہیں, سو ڈونٹ وری, ایز لانگ ایز جو آپ لکھ رہے ہیں وہ پازیٹیو ہے, وہ ٹھیک ہے. تو اگر کچھ رہ بھی گیا تو اس کا زیادہ اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اچھا یہ ہو گیا سائیکولوجیکل. آپ چلے گئے سائیکالوجسٹ کیا کرتے ہیں, ان کا جو پینل ہوتا ہے وہ ڈوزیئر تیار کرتے ہیں. ڈوزیئر مطلب ایک رپورٹ ہر کینڈیڈیٹ کی تیار کرتے ہیں, جس میں یا تو وہ لکھ دیں گے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے وہ پریشر ہینڈلنگ نہیں زیادہ اچھی کر پائے گا تو اس کو ایسے گروپس نہ دیے جائیں. ٹھیک ہے, یہ بندہ اس کی پیپل سکلز بہت اچھی ہیں تو اس کو زیادہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس طریقے سے. اس ڈوزیئر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوکے کی چیٹ بھی دے سکتے, کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے, جو انہوں نے ایسیس کیا آپ کے بارے میں ایک پکچر سی وہ ایک پریپیئر کر لیں گے. اب اس کے بعد فائنل مرحلہ ہے جی آپ کے انٹرویو کا. انٹرویو کے لیے آپ کو اگین لیٹر آئے گا اور پھر آپ کو بلا لیا جائے گا. انٹرویو میں پھر یہ ہے کہ آپ اگین گروپس کی فارم میں جاتے ہیں, باری پھر آپ کو بلایا جاتا ہے اندر. کوئی فکس ٹائم نہیں ہوتا کہ 10 منٹ ہی ہوگا یا 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ, اٹ ڈپینڈس. پینل جتنا چاہے کسی بھی ایک جو اسپائرنٹ ہے, ایک کینڈیڈیٹ ہے, اس کا انٹرویو لے سکتا ہے. اور وہ کافی ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے, رینجنگ فرام یور ہابیز, یور ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ, یور آپ کا جو ورک ہسٹری ہے یا آپ نے جو بھی آپ کا ورک ایکسپیرینس ہے, پلس آپ کے آپشنلز ہو گئے, کرنٹ افیئرز ہو گئے, ایون اس دن کے اخبار میں سے کچھ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اس پہ آپ کی کیا اوپینین ہے, کوئی بھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس, انٹرنیشنل افیئرز, ایوری تھنگ انڈر دا سن, کچھ بھی وہ کہیں سے بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں. زیادہ ان کا فوکس البتہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کے کیا پریفرنسز ہیں جو آپ نے گروپس وغیرہ دیے ہیں. اچھا, ان کے سامنے وہ سائیکالوجسٹ کی رپورٹ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو آبویسلی وہ نہیں شیئر کرتے, لیکن انہوں نے پہلے سے آپ کی پروفائل پڑھ لی ہوتی ہے. آپ کے ریٹن کا رزلٹ بھی ان کے سامنے ہوتا ہے, اس کے مارکس وغیرہ سب. اچھا ایک بات میں بتاؤں, جب ریٹن کا رزلٹ آتا ہے نا تو جو کوالیفائی کر چکے ہوتے ہیں ان کو ان کی ڈی ایم سی نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے, وہ آخر میں جب سارا کچھ کمپائل ہو جاتا ہے انکلوڈنگ انٹرویو وغیرہ, پھر ان کی ڈی ایم سی آتی ہے آخر میں, جس ٹائم آپ کی ایلوکیشنز اناؤنس ہوتی ہیں. تو انٹرویو میں اگین گرلنگ بھی بہت ہو سکتی ہے. آپ کے اگین پولیٹیکل بلیفs بھی چیک کیے جا سکتے ہیں, آپ کا آئی کیو ایون وہ چیک کر سکتے ہیں. کوئی ٹرکی کویشچن آپ کے سامنے ڈال دیں گے, لیکن مین جو آپ کا ہے نا کہ کیسے اس کو اپروچ کرنا ہے, بس پیشنس, پرسیویرنس اینڈ آنیسٹی آف کورس. اور سب سے امپورٹنٹ چیز پریشر ہینڈلنگ. آپ کی پرسنالٹی جو ہے نا, دا وے یو ڈریس, دا وے یو اسپیک, دا وے یو کنڈکٹ یور سیلف, دا وے یو ہینڈل پریشر آف دیٹ مومنٹ, وہ چیزیں ساری ایک پیکیج ہوتی ہیں جو کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. صرف سوال کا جواب صحیح اور غلط کاؤنٹ نہیں کرتا. اوبیسلی صحیح جواب ہمیشہ ایٹ دی اینڈ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ دے پائیں, لیکن صرف وہی چیز واحد نہیں ہے جو کہ کاؤنٹ کرتی ہے. آپ کی اوور آل اپیرنس, آپ کی پریشر ہینڈلنگ, ایوری تھنگ جو کہ آپ وہاں پہ اپنے باڈی لینگویج سے, اپنی ڈریس اپ سے, اپنی اسپیچ سے, اپنی ٹون سے, دا وے یو انگیج ود آل دا پینلسٹ, ٹھیک ہے, بی ریسپیکٹفل, ٹھیک ہے, بی کرٹیس, تو وہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. کیونکہ سول سروسز میں جب آپ آتے ہیں تو ایک پورا پیکیج ہوتا ہے جو کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آئے. تو آپ کا انٹرویو ہو گیا, اس کے بعد چیئرمین صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں گے, آپ ادھر سے باہر آئیں گے. اب اگین لائف کا ایک اور سیکنڈ فیز اسٹارٹ, پریشر کا, کہ بھائی اب رزلٹ آنا ہے, اب کیا ہوگا, ہمیں ہماری مرضی کا گروپ ملے گا نہیں ملے گا, یہ وہ. اگین آپ نے جانا ہے, خود کو شاباشی دینی ہے,
خدا کا شکر ادا کرنا ہے کہ یہ پورا ایک سفر تھا, آپ کو خدا نے اس قابل بنایا کہ آپ اس سب کو تھرو کر کے اینڈ سیلیبریٹ دیٹ تھنگ جو ریٹن کے بعد میں نے آپ کو بتایا آپ نے کرنا تھا. سیلیبریٹ کریں, خوش رہیں, ہوپ فار دی بیسٹ. آپ خود کو یہ بتائیں کہ بھائی کہاں میں صرف تیاری کر رہا تھا یا کہاں سے میں نے سٹارٹ لیا تھا اور کہاں تک جو ہے ماشاء اللہ سے آپ پہنچ گئے ہیں. تو یو شوڈ فیل پازیٹیو اباؤٹ اٹ, کیونکہ الٹیمیٹلی انشاءاللہ پھر اس کے بعد جب فائنل رزلٹ آئے گا, آپ کی ایلوکیشن ہوگی, تو آپ کی جو نیکسٹ لائف ہے نا ایک طرح سے وہ سٹارٹ ہو جانی ہے. آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ہر اسٹیپ پہ, آپ سے پوچھا جائے گا, آپ جہاں جہاں سگنیچر کریں گے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کی ایون جو پرسنل فریڈمز ہیں نا وہ آپ اس طریقے سے ایکسرسائز نہیں کر پائیں گے آفٹر یو بیکم اے سول سرونٹ. آپ کی ایک ایک قدم پہ ایک ایک چیز پہ اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور اس کے بعد آپ سے پوچھ گچھ ہوگی ایک ایک چیز کی. تو وہ ایک پورا ایک پھر پروسیس ہے جو آپ کی لائف کا ایک فیز سٹارٹ ہو جائے گا, جہاں پہ آپ پھر کل کو سوچیں گے کہ یار میں جب تیاری کر رہا تھا تو شاید وہی میرا ایک سب سے مزیدار ٹائم تھا, میں اس کو انجوائے نہیں کر پایا, اس کو کاش میں نے اور اچھے طریقے سے ادھر اپنی لائف کو تھوڑا اور ایک انجوائے کیا ہوتا لائف میں, اور یہ وہ نا. تو ایسا نہیں ہے کہ سول سروسز میں آنے کے بعد وہ چیزیں نہیں ہوتی, لیکن آبویسلی اس کے بعد آپ مینٹلی اتنے آکوپائڈ ہو جاتے ہیں اور اتنا آپ فیل کرتے ہیں, وہ آبویسلی پریشر ہوتے ہیں اور بھی بڑی چیزیں, کیونکہ لوگوں کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. سول سرونٹ کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ڈیلیور کرنا, تو ڈیلیور کرنا ہر پوائنٹ پہ, تو آبویسلی آپ پھر اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سارا پروسیس ہے. پھر آپ کی فائنل ایلوکیشن ہوگی, ایلوکیشن کے بعد آپ کو گروپس اسائن اس میں کر دیے جائیں گے, اور کچھ کا شاید لکھا ہوا آ جائے کہ سبجیکٹ ٹو میڈیکل کلیئرنس, جن کا اگر لیٹ سے ری میڈیکل بھی کلیئر نہیں ہوا تو ان کو پھر سے بلایا جائے گا کہ بھئی آپ نے ویٹ اپنا ریڈیوس نہیں کیا, یا آپ انڈر ویٹ ہیں تو آپ کو ذرا اور ضرورت ہے ویٹ گین کرنے کی, آپ کو وہ دم لٹکی رہتی ہے پیچھے. اینی ویز وہ سب ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو لیٹرز آ جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے کہ بھئی آپ کو اس طریقے سے فلانے گروپ میں آپ کو ایلوکیشن ہو گئی ہے. وہ لیٹر بیسیکلی ہوتا ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں, لیٹر آپ کو سارٹ آف آپ کو وہ انویٹیشن لیٹر نہیں ہے, اس کا ایک پراپر نام ہوتا ہے. اینی ہاؤ آپ نے اس کے جواب میں پھر لیٹر آف ایکسیپٹنس ان کو دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیٹر, ہاں آفر لیٹر کہتے ہیں, سوری, اس کو آفر لیٹر کہتے ہیں جو ان کی طرف سے آتا ہے, اور پھر لیٹر آف ایکسیپٹنس جو ہے وہ آپ ان کو ان رائٹنگ بھیجتے ہیں. جب آپ لیٹر آف ایکسیپٹنس بھیج دیتے ہیں تب آپ کا وہ اب آپ کی انٹری انڈکشن ہو گئی, مبارک ہو, آ گئے آپ سروس میں. اس کے بعد پھر وہ ٹریننگ وہ ساری چیزیں, اس پہ کوئی اور ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سارا پروسیس ہے. اچھا, کچھ کا یہ ہوگا کہ جو نہیں, فار ایگزامپل کسی کی ایلوکیشن ہو گئی, وہ نہیں جوائن کرنا چاہ رہا, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ یا تو اس کا جواب ہی نہیں دیتا. لیکن اچھی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ اس کا جواب دے دیں جس میں آپ نے بے شک لکھا ہو کہ بھئی آپ ٹھیک ہے, آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے, آپ ان کو ان رائٹنگ بتا دیں, تاکہ جو ویٹنگ لسٹ ہے نا, ویٹنگ لسٹ سے مراد یہ کہ فار ایگزامپل 300 لوگ ریٹن کوالیفائر سے اور انٹرویو بھی کلیئر ہو گیا ان کا, لیکن ایلوکیشن لیٹ سے 250 کی ہوئی, تو 250 لوگوں کی ایلوکیشن ہو گئی, تو اس کے بعد کے جو لوگ ہوں گے وہ ویٹنگ لسٹ کا پارٹ بن جائیں گے, ٹھیک ہے. تو 251 پہ جو ہوگا وہ ویٹنگ لسٹ میں نمبر 1 پہ ہوگا. تو یا ڈپینڈنگ آن دا کوٹا سسٹم, ٹھیک ہے, جو لوگ پہلے اس میں اپیئر ہو چکے ہیں سب انہیں زیادہ اس چیز کا آئیڈیا ہوگا. بہرحال ایک ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے جو ایلوکیٹ نہیں ہو پاتے, لیکن جو ایسے لوگ جو اپنی سیٹ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ویٹنگ والوں کا چانس لگ جاتا ہے, انہیں ایلوکیشن مل جاتی ہے. تو اٹس آلویز گڈ کہ بندہ ذرا سی نا رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرے اور بتا دے, اگر وہ نہیں بھی جوائن کرنا چاہ رہا تو وہ لکھ دے ان رائٹنگ, تاکہ ویٹنگ والے کا چانس لگ سکے. سو دس از آل. آئی ہوپ کہ اس پورے سفر کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا, یہ جو ویڈیو والا آپ نے پورا سنا, اور اللہ کرے آپ سب کو یہ موقع ملے کہ آپ اس سب کو ایکچوئل میں بھی لیو کر سکیں. سو اینی ویز بڑا مزیدار, یہ بتاتے بتاتے مجھے کافی اپنے فلیش بیکس آ رہے تھے اپنے ایکسپیرینس کے, تو انشاءاللہ کبھی وہ بھی شیئر کروں گا. لیکن فار دا ٹائم بینگ آپ کو تھوڑا پمپ کرنے کے لیے, تھوڑا آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے کہ بھائی یہ سارا کچھ ہوتا ہے آگے, تو تیار رہو اور کیسے اس پورے فیز کو گزارنا ہے. تو آل دا بیسٹ, اینڈ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے کسی نئے ایکسپیرینس یا کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.